بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ تو کہا کہ میری آمد کو لاشوں کے دفنانے سے مشروط نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا، اظہار ہمدردی بھی کیا۔ کیا وزیر اعظم کو یہ جو انہوں نے کنسیو کیا کہ اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، دنیا بھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا اور یہاں پر کیوں ہو رہا ہے، تو کیا ان کا یہ سمجھنا بالکل درست ہے؟ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، ہمارے دیگر محکموں نے ان کو اس کے اوپر کوئی بریفنگ نہیں دی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے؟ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا 15 مارچ 2019 کو، جس کے اندر تقریباً 50-51 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ کرائسٹ چرچ کے اندر واقعہ ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کی وزیر اعظم جو تھی جسنڈا آرڈن صاحبہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ان کو بلیک میل ہو جائیں گے وہ، اگر وہ اس طرح سے لاشوں کے ساتھ ان کا جانا مشروط کیا گیا؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ پھر تھوڑی سی بات کریں گے گورنر پنجاب کی اس آفر کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا۔ پی ڈی ایم کی سیاست دن بہ دن آگے بڑھ رہی ہے، اور اس آگے بڑھتی ہوئی سیاست کے اندر حکومت تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم کے اندر سے جس طرح سے بنوں کے اندر سیکنڈ لیئر نے وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو زیر اہتمام ایونٹ تھا اس کے اندر شرکت کی، اسی کے اندر جو ہے وہ حکومت نے اس کو لیا کہ شاید یہ کہیں پر سیکنڈ لیئر جو آئی ہے یہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے۔ کیا واقعی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، اور مذاکرات کا راستہ اپنانے سے جو ہے وہ اس میں قباحت کیا ہے؟ جب بعد میں یہ مذاکرات کیے جائیں گے تو اب کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان پہلوؤں کے اوپر مجھے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہمان، میں تعارف کرواتا چلوں، فاطمہ چدر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما۔ بہت شکریہ میم آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید عالم خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بلال قدرت بٹ صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما۔ بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ منور انجوب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا وحید عالم خان صاحب، حکومت کے پاس سب سے آخر میں آؤں گا۔ وحید عالم خان صاحب، سر وزیر اعظم صاحب نے جو یہ سمجھا کہ میرا وہاں جانا جو ہے وہ مشروط نہ کیا جائے، لاشوں کے دفنانے سے مشروط نہ کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کنسیو کرنا بالکل درست فیصلہ ہے؟ ملک کے اندر کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہوگا اور وہ لاشیں روڈ کے اوپر رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی وزیر اعظم آئیں گے تو ہم لاشیں دفنائیں گے، تو یہ مطالبہ ٹھیک نہیں تھا؟ وزیر اعظم نے درست کنسیو کیا؟ بات دراصل کچھ اس طرح ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ 2013 میں جی ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا، تو عمران خان صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے اس وقت جا کر کہا کہ زرداری کو یہاں آنا چاہیے۔ جی بالکل کہا، وہ کیوں صدر بنے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ان سے اظہار ہمدردی بھی کیا، اور جو واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے لوگ تھے ان کی نشاندہی بھی کی، اور ان سے وعدہ کیا کہ جب میں اگر کبھی برسر اقتدار آ گیا تو میں ان لوگوں کی کلا کما کر دوں گا اور آنسا سے ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، ان کا سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ عمران خان کہاں ہے جس نے جو نام لیا تھا، اور آج بھی اسی شخص کا نام آ رہا ہے اس سانحے میں۔ ٹھیک، بالکل کہا۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان آئے ہمیں بتائے کہ تو نے برسر اقتدار آ کر تجھے پتا تھا کہ پہلے بھی یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، اور یہی وہ شخص تھا جس کا نام اب بھی لیا جا رہا ہے، پہلے بھی لیا گیا، تو نے بھی لیا، تو نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ٹھیک، سوال اصل میں یہ ہے وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ وزیر اعظم بننے یہ ڈیجیٹل۔ اچھا، کیا ڈیجیٹل آج کل ہاں نا دور ہے نا ڈیجیٹل کا، وہ ٹویٹر پر کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا۔ سوال اس وقت وہ نہیں ہے، وہ ہے کہ مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر۔ اور میں اسی ایک خاتون تحریک انصاف کی بیٹھی تھی ایک دن، تو وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان تو وہ شخص ہے جو کتے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے نا، اسے 5 روز نیند نہیں آتی۔ ہاں ٹھیک، اور آج 6 دن ہو گئے ہیں، وہ لوگ پیٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب
اپنی ویڈیو جاری کر رہے ہیں ارتغال کی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ اداکاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کی نظم و نسق بھی تو چلانا ہے نا سر, مارجن نہیں دیں گے کہ نہ چلائیں, یہ نظم و نسق کا حصہ نہیں ہے. بالکل ہے. تو پھر لیکن یہ جو دیکھیں وہ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, جو انہوں نے مطالبات رکھے ان کو مان بھی لیا انہوں نے. ہمدردی کے ساتھ یہ بھی ساری کیبنٹ, سوال یہ ہے کہ بلیک میل کون کر رہا ہے. انہوں نے تو بار بار کہا ہے کہ کون بلیک میل کر رہا ہے, آپ کو غلط فہمی ہے, کوئی غلط بتا رہا ہے آپ کو, یہ اس پر نہیں جا رہے. جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں ان کی دیکھیں نا, وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں یا ہم نے کچھ کر رہے ہیں, وہ غلط بات ہے, ایسی نہیں ہے. اس وقت تو انہیں ضرورت ہے ہمدردی کی. ٹھیک ہے. اس وقت ضرورت ہے ایموشنل اٹیچمنٹ ظاہر کرنے کی ان کے ساتھ, جس طرح جس کا آپ نے ذکر کیا جس خاتون کا اس نے کی. اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے, انہوں نے یہ بیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو فوراً جانا چاہیے تھا. اور پھر دوسری بات, انہوں نے جو آدمی بھیجے نا وہ اس عقل کے لوگ تھے, ہیں ہی سارے ہی ایسے, ٹھیک, کہ وہ یہ واقع یہ کہتے ہیں اچھا عمران خان کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا. اس کو کہا نا, باقی کمیونٹی نے بھی, ان کی وزراء کی کمیونٹی نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ شاید غلط بندہ ہم نے بھیج دیا تھا. ان کو شاید یہ سمجھ کر بھیجا گیا کہ وہ, اور بات, غلط بندہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی ہے. اچھا, دونوں بندے بھیجے وہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات. اور ایک پوائنٹ اس میں اور آتا ہے ابھی, جو وہ بات کی بات ہے کہ جی افغانی جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں ابھی اس کو چھوڑ دیں, اس پہ نہ جائیں, وہ بھی گورنمنٹ پر حرف آئے گا. وہ تو مراسلے 2 دفعہ بھیج دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی, ان پر آئے گا نا کہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا ایسا. حکومت کے وقت کو نہیں پتا تھا, لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتی طور پر جا کر اظہار ہمدردی ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بالکل ٹھیک بتائیں تاکہ پتہ چلے دنیا کو. اور ابھی میں وہ ایک ٹی وی پر ایک آدمی میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تحریک انصاف کو اس انگوٹھے سے ووٹ ڈالا تھا, میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں اس انگوٹھے کو کاٹ کے پھینک. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کی قیادت بھی وہاں پہنچی اور انہوں نے بھی وہاں ان سے اظہار ہمدردی کیا. سر کیا یہ موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب اس کو ہینڈل کرنے کے اندر ناکام ہو چکے ہیں؟ ریاست نے جو ماں کا کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا نہیں کر پائی, اس کے باوجود کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے؟ دیکھیں جی, مطالبات تو جو بھی حکمران آتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تمام مطالبات مان لی ہیں. ویسے تو اس وقت پورے ملک کی مجموعی جو صورتحال ہے اس کے اندر امن و امان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ایک واقعہ تو نہیں ہے, ساہیوال والا واقعہ ہے, یہاں بھی پچھلے دنوں جو روڈ کے اوپر خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. جی بالکل ہوا. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سد باب نہ ان واقعات کا کیا جائے اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلتا. اور بظاہر جو ملک کا حکمران ہے وہ ذمہ دار ہے, اور جو کچھ عمران خان صاحب خود کہتے رہے, دعوے کرتے رہے, ساری باتیں کرتے رہے, تو آج ان ساری باتوں کے خلاف ہر چیز جب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے لوگ سوال کرنے پر مجبور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا کوئی اس میں حرج والی بات نہیں. 11 لوگ قتل کر دیے. سر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ماننا یہ ہے کہ انہیں اس طرح سے بلیک میل آپ کر رہے ہیں لاشیں رکھ کر. یہ ملک کے یہ دیکھیں سوال کچھ یہ ہے نا کہ پورے ملک کے اندر کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا اور کوئی واقعہ ہو جائے, کیا وزیر اعظم اسی طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ ان کا یہ شاید ماننا ہے. کوئی بلیک میل کا کیا بلیک میل وہاں پہ ہونا ہے؟ کوئی بلیک میل والی نہیں ہے. سارے ہمدردی جا کر کرتے, ان کی اشکشوئی کرتے, ان کو یقین دہانی کرواتے. میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے وہ ذمہ دار ہیں. تو اگر اس کمیونٹی کا یہ مطالبہ تھا, اب دیکھیں بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, مائنس پہ وہاں پہ ٹمپریچر ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب یہیں پہ بیان دے رہے ہیں. اور جو وزیروں کی فوج جا رہی ہے, پہلے بھی بات ہوئی ہے, جو کچھ ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ جا کر تڑیاں لگانی شروع کر دیں ان کو, تو کیا بتائیں یہ کوئی بڑا کوئی مسلحانہ رویہ ہے وہاں پہ جا کے کچھ سلوجو والا رویہ ہے؟ نہیں, میٹر کیا کرتا ہے مجھے یہ بتائیں بلال صاحب. میٹر تو یہ نہیں کرتا کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں. نہیں, ڈیمانڈ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا, کون سی پہلے ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے آج تک؟ مجھے بتائی ساہیوال والوں کا کہہ کہ کیا ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے؟ یا وہ جو خاتون وہ تو ساہیوال میں تو انہوں نے صلح کر لی نا. میں تو نہیں, وہ جو بھی صلح کرتے ہیں جس طرح ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اگر اس کا انہوں نے مطالبہ کیا بھی ہے تو میں جانے میں کوئی حرج نہیں, وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. منور انجم صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات. جی پلیز. بٹ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ قتل ہو گئے. ہاں, یہ شہادت ہے. شہادت ہے.
بالکل شہادت ہے، اس کو شہادت کا ہی نام دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں منور انجم صاحب سر، ایک تنقید اپوزیشن کے اوپر یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا کم از کم پیپلز پارٹی کو زیب نہیں دیتا. سر پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے خود قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس غم میں ان کے ساتھی بنتے. ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں پہنچے بھی، لیکن سر حکومت سمجھتی ہے کہ آپ لوگ سیاست کیا آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کی. انہوں نے بلایا، پکارا، انہوں نے نہ کسی کو نہیں پکارا. انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری آپ آئے ہمارے پاس. جیسے انہوں نے پکارا زرداری صاحب، بلاول صاحب فوری طور پہ وہاں پہنچے. اور انہوں نے کسی اور کو کوئی نہیں پکارا، بلاول صاحب کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو غریبوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہمارا دکھ درد سمجھتے ہیں. رہی بات کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے اس پہ تو ہمیں مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے. ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں فوری طور پہ معافی مانگنی چاہیے. کیسی عجیب بات ہے کہ بلیک میلنگ، وہ بلیک میلنگ کریں لاشوں کے ساتھ بیٹھ کے. انہوں نے کیا لے لینا ہے آپ لوگوں سے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا. یار بات سنیں، ان کی ہسٹری پوری دیکھ لیں. 1600 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، 1600 لوگ. کبھی بسوں سے اتار کے مارا گیا، کبھی ان کو رستوں میں جا کے مارا گیا، کبھی ان کو قتل کر دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا پہلے تو انہوں نے کوئی اپنا بلیک میلنگ نہیں کی. ہمارے دور میں آپ ہی نے جا کے چیخ کے کہا کہاں ہے زرداری، کہاں ہے راجہ پرویشر. تو راجہ پرویشر تو وہاں موجود تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تصویریں موجود ہیں. راجہ پرویشر جا کے اظہار یکجہتی کی ان کے ساتھ، تو وہ تب بھی تو ہمیں بلایا پکار رہے تھے. رہی بات یہ ہے کہ ان کے وزیر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فائدہ کیا دیں گے، ہم آپ کو کیا فائدہ ہوگا وزیر اعظم کے آنے سے. چلے وزیر اعظم کو کیا فائدہ دیں گے یہ بھی کہا گیا. بھئی وہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں آپ وزیر اعظم کو؟ وہ تو بیچارے معصوم ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لاشیں لے کے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست پیپلز پارٹی کا سیاست تو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ پیر نہیں کہتی ہے کہ اگر آپ گئے تو وہاں آپ کی جو ہے نا حکومت ختم ہو جائے گی. منور انجم صاحب مجھے یہ بتائیں، نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کو کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کا جو ماننا ہے اس کو ہمیں ویٹیج دینی پڑے گی. انہوں نے مطالبات تمام مان لیے، انہوں نے اپنے وزراء کو بھیج دیا. بلوچستان 18th امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان حکومت نے فیصلے کرنے ہیں ان کے، اور وہ ان کے وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ وزیر اعظم کا آنا علامتی ہوگا، کام ہم نے کرنا ہے. جب وہ ساری ایشورنس ان کو مل گئی، اس کے باوجود وزیر اعظم کو مشروط کرنا، تو سر یہاں پر وزیر اعظم آپ کو کہیں سچے نظر نہیں آتے؟ وزیر اعظم سچے تھے کب میرے بھائی؟ مجھے یہ تو بتا دیں. کہاں انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا، کہاں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ مجھے یہ بتا دیں وہ سچے تھے کہاں. مجھے کوئی ایک چیز ان کی سچی، جب سے وہ آئے ہیں جھوٹوں کے وہ اپنا نانا بنے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں جی میں ایماندار ہوں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میرے وزیر. بھائی مافیا کا دور ہے، آٹا مافیا، چینی مافیا. اور اب جو ہے ان کو عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے. کبھی یہ لوگوں کو ویسے دینا، ملتان میں اپنا جلسہ ہو رہا ہے، گرفتاری ہے، یہ کتوں کے ساتھ پھر رہے ہیں. یار وہاں پہ آپ اسٹریٹجی، اگر وہاں پہ آپ کی انتظامیہ بعد میں کہتے ہیں جی وہ ہم معافی مانگتے ہیں، انتظامیہ نے غلط ایکشن لیا، تو آپ ہر بات پہ تو یو ٹرن کر لیں. خدا رہا آپ کم سے ہزارہ کمیونٹی پہ تو سیاست نہ کریں. ہزارہ کمیونٹی نہیں سر، سیاست تو سیاست ہوتی ہے، وہ تو ایمانوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن کسی کمیونٹی کے اوپر کوئی اس طرح کے کارڈز کھیل کے یہ زیب نہیں دیتا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر حکومت کے سامنے یہ تمام چارج شیٹ رکھوں گا، جس میں اپوزیشن، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اپوزیشن نے سیاست کیسے کی ہے سارے معاملے کے اوپر. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. فاطمہ چدر صاحبہ، ایک تو وزیر اعظم صاحب نے بہت غیر ضروری بیان دیا، یہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کوشش کی کہ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ بتائیں کہ ان کے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا مارجن دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اپوزیشن دینے کو تیار نہیں ہے. لاشوں کے اوپر اس معاملے کو مس ہینڈل آپ نے کیا، اپوزیشن نے تو جا کر صرف ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھی ہے، نمک نہیں چھڑکا. آپ کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ارسلان. سب سے پہلے تو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اور جو ظلم ہے جی افغانی بھی ہے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ جو ظلم ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک خاتون کا بیان میں نے خود سنا جو کہہ رہی تھی کہ میرے 4 ہی گھر کے لوگ تھے اور میرے گھر میں اب جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ مسلمان ہیں، اور اتنی بربریت سے کسی کا بھی قتل عام، کسی بھی انسان کا، اور مطلب مسلم کمیونٹی کا آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ دوسرا بات میرے بھائی نے ابھی کی کہ مطلب انہوں نے بلاول کو پکارا، بلاول کو تو سندھ کے بھی لوگ پکار رہے ہیں جو کتوں سے کٹ جاتے ہیں اور ماں کی گودوں میں پڑے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں اور انہیں ویکسین نہیں ملتی، تب بلاول صاحب نہیں پہنچتے وہاں پہ۔ دوسرا یہ کہ سندھ میں آپ نے دیکھا کہ تھر کے عوام کو آپ دیکھیں، نہیں ہم بھولتے کسی کو بھی نہیں ہے، سارے پاکستانی ہیں، سب کے ایکول رائٹس ہیں۔ آپ کو یہ جو ہپوکریسی ہے نا، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ وہاں جب ماڈل ٹاؤن میں سیدھی گولیاں ماری گئی، 18 لوگوں کو مارا گیا، میڈیا نے ساری دنیا نے دیکھا، میرا اسلامی جماعت اسلامی والا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، نون والا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تب تو کسی کو نہیں پکار اٹھی کہ ہم جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہاں پہ بیٹھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ یہاں پہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ان جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، ان کی جو ایک گروتھ کہتے ہیں نا، وہ اس معاملے پہ ہوئی ہے کہ ہر معاملے کو ہم نے پولیٹیسائز کرنا ہے۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے انہوں نے پولیٹیسائز کیا کیسے، آپ نے مس ہینڈل کیا ہے؟ ہم نے کوئی کچھ مس ہینڈل نہیں کیا۔ دیکھیں سب سے پہلے شیخ رشید صاحب گئے، دیکھیں میں آپ کی بات میں نہیں بولی پلیز، بلال صاحب ان کا موقع لے لیں جی۔ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب گئے، اس کے بعد زلفی بخاری صاحب گئے، اس کے بعد علی زیدی صاحب گئے۔ بات یہ کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوئیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتی چلوں، اب ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کو مسیحی برادری کے ساتھ ہوگا، کل کو سکھ برادری کے ساتھ ہوگا، کل کو کسی مسلمان، میری بات سنیں، اور دیکھیں اب یہ ہر جگہ جانا چاہیے، وہ پرائم منسٹر ہیں پورے پاکستان کے، ان کو جانا چاہیے۔ میں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتی، جو میرے بھائیوں نے بات کی، جو بات اتفاق کرنے والی ہے اس پہ میں کر رہی ہوں، لیکن یہ کوئی مطلب جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ آئیں گے۔ دیکھیں نمائندہ لیڈر ایک ہوتا ہے، باقی اس کے نمائندے ہوتے ہیں، باقی ٹیم ہوتی ہے۔ جسٹیفیکیشن یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں نے ان کی سنی ہے نا گفتگو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس عمران خان کو جانتے ہیں جو 2012 میں ہمارے پاس آیا تھا، جو 2013 میں ہمارے پاس آیا تھا، جس نے ہمارے ہر بار ہمارے غم میں شریک ہو کر ہمارے غموں کو کم کرنے میں مدد دی تھی، کم کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ والا وزیر اعظم، وہ والا عمران خان اب وزیر اعظم بن چکا ہے، اب اس کے پاس اختیار موجود ہے، اب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے اندر وہ کردار ادا کریں گے۔ اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں تو خان صاحب کو جانے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ارسلان، خان صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، انہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، دیکھیں سارے مطالبات پورے ان کے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اگر خان صاحب کے جانے سے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ایک ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہے، تو انہیں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ وہاں جا کے کوئی بھی جائے، اپوزیشن کی پارٹی کوئی بھی جائے، خدارہ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ پولیٹکس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں جا کے یہ مت کہیں کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ آپ دیکھیں ہمیں صرف سب کے ساتھ کے سب جائیں، لیکن ایک بات کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، مجھے یہ بتائیں مولانا، نہیں سیاست کریں، یہ تو میری بات سنیں ارسلان، یہ تو کوئی دنیا کا جنازہ ہو یا کوئی خوشی ہو یا کوئی غمی ہو، کوئی چیز ہو، یا کوئی سالگرہ کا بھی آپ ایونٹ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ سیاست کرنے سے یہ باز نہیں آتے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ سیاست کریں لیکن کچھ جگہ چھوڑ دیں۔ باقی رہی جو ہمارے پرائم منسٹر کی بات، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کے جانے سے ان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکتی ہے تو وہ ضرور جائیں، وہ ضرور جائیں۔ 7 دن گزر جائیں تو وزیر اعظم صاحب کا جانا بے معنی ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ڈے فرسٹ اگر یہ مطالبہ آیا تھا تو معاملے کو حل کرتے، وہ اتنا پرولونگ کیا، چیزوں کو مس ہینڈل تو خود کرتے ہیں، پھر تنقید کا موقع ملتا ہے اپوزیشن کو، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے وحید عالم خان صاحب آگے بڑھنے دیں، ڈیبیٹ آگے بڑھ رہی ہے، ڈیبیٹ اس سینس میں آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر ملک کے اندر امن نہیں ہوگا تو پھر ملک کی سرحدیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوں گی، ملک کے اندر انتشار ہوگا، نہ آپ سیاست کر سکیں گے، نہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی، ملک کے اندر کوئی کاروبار زندگی نہیں چل سکے گا۔ امن و امان کا قیام پہلی ترجیح ہے۔ سر اس حکومت کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے جا سکتے، اپوزیشن مضبوط نہیں کر سکتی اگر وہ امن و امان کے لیے ایک پیج کے اوپر آ جائیں اور ایک پیج پر آ کر ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ملک میں امن قائم ہو، آپ سیاست بھی کھل کر کریں۔ دیکھیں بات آپ کی درست ہے، سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی عدم استحکام ہو، کسی قسم کا بھی،
جب تک سب لوگ مل کر بیٹھ کر آپس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آگے نہیں چلیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام استحکام جو ہے موجود ہو، امن عامہ کا بھی دوسرا بھی، پھر ہی ملک آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ 2.5 سال سے ہم قومی اسمبلی میں، میں وہاں پر ہوتا ہوں، قومی اسمبلی میں ہم 2.5 سال سے پکار رہے ہیں کہ جناب والا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آئیے معیشت پہ وہ چارٹر آف اکانومی کر لیں، آئیے انتخابی اصلاحات کر لیں۔ یہ 4 ڈیمانڈ پہلے دن شہباز شریف صاحب نے رکھی۔ آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے اوپر انہوں نے اصلاحات مانگی، آپ نے 37 میں سے 34 ترامیم جو ہیں وہ لاگے رکھ دی۔ وہ بھی دیکھیں، پہلے میری بات سن لیں، پہلے میری بات، یہ بات ہوئی، ہم نے کہا کہ اصلاحات کر لیں، ہم نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا ہے، اس پر آ کر بیٹھ جائیں، ہم اکٹھے چلیں، ہم نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے، اس پر اکٹھے بیٹھ کر۔ انہوں نے سولو پرووائڈ کی ہر جگہ پر، ہمیں ساتھ نہیں لیا۔ اب بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ میری بات کا یقین کریں گے کہ انہوں نے خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو نیب کی ترامیم تھی وہ کی، اور میں آپ کو گندہ کرنے کے لیے اور سننے نہیں گندہ کرنے کے لیے نہیں، اس وقت بھی میں وہاں شخصا میں یہ کہہ رہا تھا وہ ایک کچھ نہیں جی ہونا، کیونکہ انہوں نے واسطی گالی نہیں ہے کی، جنہوں نے کرنا ہے نا وہی ہوا، ادھر سے طے ہو گئی، دونوں کی طے ہو گئی، دونوں نے طے کی۔ آپ بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بلا کر پوچھ لیں، دونوں نے اتفاق کیا اس پر، لیکن جب نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو، ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جناب یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہی وزیر اعظم آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل ہو رہا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں نا، دیکھیں امن و امان کے قیام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ملک کے اندر؟ میں بلال صاحب سے پوچھتا ہوں۔ جی بلال صاحب، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی کیفیت اس وقت موجود ہے اور اگلے 3 ماہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے، لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر سر ملک کے اندر امن و امان نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نظام نہیں چل پائے گا، اس کے قیام کے لیے کیا حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ اسلام بھائی بات سنیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے اور اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنی جلدی SHO تبدیل نہیں ہوتا جتنی جلدی پنجاب کے اندر IG تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ کسی RPO کو ٹکنے دیتے ہیں، میرا ہر وقت واسطہ ہے فیلڈ کے اندر، نہ کسی CPO DPO کو ٹکنے دیتے ہیں۔ امن و امان کیسے ہوگا؟ تھانوں میں چلے جائیں کرپشن کی انتہا ہے، کچہریوں میں چلے جائیں کہاں امن و امان؟ کوئی گرپ ہی نہیں ہے، کوئی گورننس۔ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے۔ حکومت کو اگر نہیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا تو حکومت کو سمجھا دیں سر، جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاؤس بیٹھ کے بات ہو جائے کہیں پر تو بات۔ دیکھیں آپ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ اسی لیے تو کر رہے ہیں بھائی، عوام چیخ رہی ہے سر، عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے، آگے حکومت پریشان ہے اپنے انتظامی معاملات کی وجہ سے، آپ ان کو اور پریشان کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوس کر کے۔ حکومت نے جو چوچو کا مربع اکٹھا کیا ہوا ہے اس وجہ سے پریشان ہے۔ کرونا کے دنوں میں آپ اتنی بڑی بڑی پبلک گیدرنگ کریں گے تو کرونا اور پھیلے گا انتظامی اعتبار سے۔ کرونا کے لیے جو خدمت جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس ملک میں دیا ہے، انتظامی اعتبار سے مسائل اور جنم لیں گے۔ اچھا میری بات میرے خیال اگر سنیں آپ، الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت جماعت اسلامی نے جتنی بڑی سرگرمی کی ہے، لوگ تو ڈر کے گھروں میں چلے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہم نے فیلڈ میں کام کیا ہے، اربوں روپے کا راشن اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ حکومت نے کہاں مجھے بتائیں کہ کٹیں دی ہیں بچنے کے لیے ڈاکٹروں؟ سر بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کام کیا۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کا ساتھ دیا جا سکتا ہے امن کے قیام کے لیے؟ یہ تو ایک بڑی لکھی بات ہے نا سر۔ دیکھیں وہ جو چیزیں انتظامی ہیں، وہ جو آپ کو ضرورت ہو وہ معاونت ہو سکتی ہے، لیکن اب حکومت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو وہ اقدامات جو ضرورت ہے اس ملک کی، وہ اقدامات تو ظاہر ہے حکومت نے کرنے ہیں، انتظامیہ نے کرنے ہیں۔ اگر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو بتائیں نا باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی کرنے کے لیے تیار؟ بالکل حکومت پہلا قدم حکومت ہی اٹھاتی ہے ہمیشہ، وہی دعوت دیتی ہے، اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو سر ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ کو مت جیسے 2-4 اور واقعات ہو جائیں تو، اور آپ لوگ ادھر سے جلسہ کر رہے ہیں کبھی بہاولپور میں، کبھی بندی کے اندر، کبھی کہیں کبھی کہیں،
کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ذمہ داری ہے, لیکن پہلی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. سیکیورٹی بھی, ہر چیز بھی, ہر پہلی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, پھر رسپانس دینا ان کا کام ہے. لیکن حکومت وقت کی کوئی بات نہ کرے تو رسپانس کیسے آئے؟ سانے اے پی ایس ہوا تھا, اس کے بعد پھر ہم نے صورتحال دیکھی کہ دن بہ دن ملک کے اندر امن کا قیام ممکن ہوا. عمران خان صاحب نے دھرنا کال آف کر دیا. کیا پی ڈی ایم اپنی سیاسی تحریک کو کال آف نہیں کر سکتی اور یہ بیٹھ کر یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ جی ملک میں امن کے قیام کے لیے ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, امن ہوگا تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو حکومت کو سوچنا چاہیے. میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ حکومت کو فوری طور پر ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے, تمام سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتوں کو بلانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, نہ وہ سننا چاہتا ہے کسی کی, نہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کو تو اشارے چاہیے, اشارے اس کو جو مل جاتے ہیں وہ کر دیتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے, وہ اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. سر آپ یہ بات مان لے کہ عمران کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. ہر بندہ مان گیا, انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی ہے, جرنلسٹ مان گئے ہیں, آپ لوگ بھی مان جائیں اور یوتھ کے لوگ بھی مان جائیں. اس کو کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ ملک نہیں چلا سکتا. کرکٹ ٹیم چلانا بڑا آسان کام ہے, ملک چلانا بہت, ملک چلانے والے کرکٹ کا بھی. اچھا, اقتدار پی ڈی ایم کے حوالے کر دیا جائے, پی ڈی ایم چلائے گی سر ملک کو. پھر بات یہ ہے کہ اقتدار پی ڈی ایم کے حوالے نہ کریں, حکومت پہ تنقید تو کرتی ہے نہیں, اقتدار جمہور کے حوالے کرے, جمہوریت کو جو ہے نا آگے بڑھنے دے. جمہوریت بڑھے گی. کروڑ ووٹ لیے ہیں سر, کہاں تو آپ کو بھی پتا ووٹ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بات سمپل یہ ہے کہ ووٹ کس نے ڈالے کس نے ڈالے, تجربہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم ہمیشہ عوام کی پاور سے آئے ہیں, ہم سلیکٹ ہو کے نہیں آئے, ہم سلیکٹ ہو کے کبھی نہیں آئے. سلیکٹر کا کام تھا سلیکٹ کرنا, اس نے سلیکٹ کر کے لے آئے. اب بات یہ, اور اب بیٹھے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی بیٹھے نا جو ہمارے ساتھ تھے, یہ وہی بیٹھے ہوئے جو نون کے ساتھ تھے, اور یہ وہی بیٹھے جو اپنا کاف کے ساتھ تھے. بات یہ کہ چوچوں کا مربع تو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, اس مربع میں ہر طرح کا تجربہ کار لوگ ہوئے نا سر. اگر تجربہ کار ہیں تو پھر تو معاملات کو آگے بڑھنے میں مدد ملنی چاہیے. سر اگر ٹاپ مین ہی نااہل ہوگا تو بیچارے تجربہ کار کیا کریں گے؟ سائیڈ پہ آ جائیں گے. ٹاپ مین ہی نااہل ہوگا تو کیا کریں گے؟ سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر فاطمہ چدر صاحبہ سے پوچھوں گا کہ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت کا سب سے پہلے انیشیٹو لینا, آگے بڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو نہ تو چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کی, نہ آپ لوگوں نے دیگر سیاسی معاملات کو اتنا الجھا دیا کہ آج وہ پی ڈی ایم بن گئی. اور پھر اگر اب امن کی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک پیج کے اوپر لانے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں بھی حکومت غیر سنجیدہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. فاطمہ چدر صاحبہ, میرا سوال آپ نے لے لیا, اس کا جواب کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں جو نااہلی کا بھاشن دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں, اب وہ ان کا آپ جو جس بات سے وہ فیمس تھے وہ 10% کے نام سے فیمس تھے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھاشن دے دیتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں چلانی آتی. دوسرا میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں, جن کے سربراہ کے لیے یہ فیمس ہے کہ وہ مسٹر 10% ہے, وہ ہمارے لیڈر کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے. بات یہ ہے کہ بات وہ کریں جو فرشتے ہیں. آپ پہلے اپنے اگر شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے نا پتھر تو پھر یہ باتیں نہ کریں, یہ باتیں نہ کریں. عمران خان صاحب کے لیے صادق اور امین اداروں نے کہہ دیا ہے, اور ان کے لیے اداروں نے 10% مشہور کیا. دوسری بات, آپ نے لیڈر کی بات کی تھی. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. عالم صاحب نے بھی کہا جی وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. بیٹھے کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کے, آپ لوگوں کو ذرا اس چیز کا خیال نہیں, پوری دنیا میں کرونا میں لوگ احتیاط کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ جمع کر کے وداؤٹ ماسک, آپ لوگوں کو یہ اتنا احساس نہیں ہے کہ عوام کی جان آپ لوگوں نے اسٹیک پہ لگائی ہوئی ہے صرف اپنے مفاد کے لیے. اور پی ڈی ایم جو چاہ رہی, دیکھیں آج ہم ڈیزل کا ایک پرمٹ دے دیں, میری بات سنیں, آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, عوام پریشان ہوگی, مہنگائی کا ملک میں طوفان ہوگا,
اور وہ اگر حکومت کے خلاف جو عوامی نمائندے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں عوام ارسلان کتنا نکل رہی ہے ان کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام کو آپ ڈیلیور نہیں کر رہے عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے آپ کو کیسے یہ سمجھتے ہیں نا عوام تو ان کے ساتھ نکلتی نہیں ہے یہ کون ہے پھر لوگ یہ تو اپرچونٹیاں اٹھانے والے لوگ ہیں اچھا یہ سارے اپرچونٹسٹ ہیں بالکل اپرچونٹسٹ ہیں دیکھیں بچے کتنی عوام نکل رہی ہے مدرسے کے آپ 4 اسٹوڈنٹ بنو کا آپ نے گراؤنڈ دیکھا تھا دیکھیں کتنے مدرسے کے کتنے اسٹوڈنٹ میں تو کتنے اسٹوڈنٹ تھے مدرسوں کے جو آپ لوگوں کے پاس یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکنان ہے عوام نہیں ہے بات سنیں فضل الرحمان جو ہے اس کو ایک پرمٹ دے دیا جائے وہ چپ کر جائے گا دوسرا یہ کہ ان کو این آر او دے دیا جائے انہوں نے پاپا بچاؤ جو تحریک چلائی ہوئی ہے 2 پارٹیوں نے ان کو وہ دے دیا جائے یہ چپ کر جائیں گے ان کے ایشو اور ہیں یہ لیجسلیشن کی طرف عوام کے مفاد کی طرف یہ آ کے کبھی بیٹھیں آپ نے دعوت نہیں دی جی ہم دیتے ہیں کیا بلاتے ان کا غلط اعتراض ہے یہ غلط دیکھیں خان صاحب نے آج تک 2.5 سالوں میں سنیں ایک اپوزیشن لیڈر سے آفیشیل میٹنگ نہیں کی آج کے دن تک بات یہ ہے کہ یہ وحید عالم خان صاحب ایم این اے میٹنگز جب ہوتی ہیں جہاں پنجاب اسمبلی کے اندر حمزہ شہباز بیچارے جیل کے اندر ہیں ان کے ساتھ ایک آفیشیل میٹنگ نہیں ہوئی آپ لوگ کیسے ملک کو نظام کو چلا سکتے ہیں چاروں صوبوں کے سی ایم جب بیٹھتے ہیں خان صاحب کال کرتے ہیں اندر میٹنگ ہوتی ہے ایوری تھنگ از اوکے ہوتا ہے باہر آ کے ان کی پریس کانفرنس ہی بدل جاتی ہے یہ لوگ اصل میں یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنانے کے عادی ہو چکے ہیں اندر ان کے اور مفاد ہیں ایک طرف سے بی بی مریم جو ہے اداروں کو اپروچ کر رہی ہے زبیر جیسے بندے کو بھیج رہی ہے دوسری طرف کہتی ہے ادارے تو میں تو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتی اور ان کے خلاف باتیں کرتی انہی اداروں سے جب وہ آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں وہ ادارے اچھے ہیں جب آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں جب ادارے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں وہ ادارے برے یہ سمجھ ان کی ڈپلومیسی سمجھ نہیں آتی کسی نے ہاتھ تو نہیں پکڑے ہوئے عوام کے لیے ڈیلیوری تو بہتر بھائی ہم کر رہے ہیں دیکھیں کون سے ادارے میں ریفارمز نہیں آئی مجھے بتائیں کون سے اداروں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان بھر کی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں آپ لوگوں نے کارپیٹ کو تباہ کر دیا آپ لوگوں نے وہاں پر دوبارہ سے مرمت تک کا کام نہیں کروایا مہنگائی کا طوفان آ چکا پولیس کلچر تباہ ہو گیا سنیں نا پولیس کلچر جو ہے وہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح سے پہلے تھا رشوت کا کام ویسے ہی بازار گرم ہے پٹوار کلچر ویسے کا ویسے آپ نے کام کہاں کیا ہے ذرا یہ تو بتائیں عوام کو دیکھیں کام ہو رہا ہے لیکن جو اثرات ہیں وہ نظر آئے گا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو 70 سال کا گند انہوں نے ڈالا ہوا تھا نا 40 سال ان پارٹیوں نے حکومت کی ہے اس ملک کے اوپر مجھے بتائیں کون سے ادارے بنائے انہوں نے کون سے ریفارمز کیے ہیں انہوں نے یہ کس منہ سے ہم سے بات کرتے ہیں اور ابھی عمران خان صاحب کو دیکھیں 2.5 سال میں یہ آئے گا لیکن 2.5 سال میں کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے ارسلان کے ہم گھمائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی چیزیں بہتر وحید عالم خان صاحب آپ لوگوں کو آج بھی گورنر صاحب نے یہ دعوت دی کہ پی ڈی ایم مذاکرات کی بات کر لیں مذاکرات کے ذریعے سے آگے بڑھیں ملک کو چلانے کے لیے سر جب تک آپ مل بیٹھ کر سوچیں گے نہیں معاملات کو آگے نہیں بڑھ پائیں گے اب بھی اگر آپ کوئی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف چلے جاتے ہیں تب بھی اس کا ایک اینڈ حل یہی ہے کہ مذاکرات کرنے پڑیں گے آپ کو تو یہ مذاکرات کی ابھی سے آفر آنا شروع ہو گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا دیکھیں پہلی بات تو اپنی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے اتنے ووٹ لیے ہیں یقیناً لیے پھر ساتھ آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم نے ان سے زیادہ ووٹ لیے ٹھیک دوسری بات یہ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اکٹھا ہو گئے نا آپ لوگ بالکل نا تو ہم زیادہ ہیں تعداد میں نا بالکل ایسے ہے نا ہمارا وہ زیادہ وائس زیادہ ہے اسے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا اگر گورنر صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی فورم استعمال کریں ایسا جو پورا اثر ہو جو اپوزیشن کو اس بات پر قائل کر سکے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کے نتائج نکلیں گے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ کہتے ہیں مذاکرات کی گنجائش ہی نہیں ہے مریم صاحبہ کہتی ہیں گنجائش نہیں ہے انہوں نے کہا جی ایک صورت میں مذاکرات ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب گھر چلے جائیں وہ تو جائیں گے نہیں چلیں وہ تو بات کی بات ہے نا جاتے ہیں یا نہیں جاتے دیکھیں میری بات سنیں لیکن مذاکرات کے لیے کچھ سنسیئر ایفرٹ ہونی چاہیے پتہ چلے کہ حکومت وقت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے یہ دیکھیں گورنر صاحب ہیں کبھی ہماری طرف تھے کبھی ان کی طرف تھے کبھی ان کی طرف تھے اس طرح بات نہیں بنتی ان کا کوئی وہ اتنا بڑا ایک ذمہ دار پوزیشن پہ
کیسی ذمہ داری ہے کہ پہلے میرے صاحب تھے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا گورنر ہونا بھی کوئی میٹر نہیں کرتا؟ بالکل کوئی، اس وقت کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب میٹر نہیں کرتے. بالکل، وہ بھی ایسے نہیں کرتے میٹر. میری بات سنیں نا. ابھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ناہلی کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں صادق اور امین، سرٹیفائیڈ صادق اور امین. وہ بھی پتہ چل جائے گا وقت آنے پر. وہ جو ہوا تھا نا کہ وہ ایک آدمی وہ پشاور سے نکل آیا جس نے سرٹیفکیٹ دے لیا، انہوں نے مان لیا کہ یہ سارا کچھ اصلی ہے. یہ بھی وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا کہ کیا تھا وہ. ابھی تو اس وقت ہو گیا جو ہونا تھا. اور خدا کا خوف کریں، صادق اور امین سرٹیفائیڈ کریں. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پوری دنیا میں ایک آدمی ہے صادق اور امین. اچھا وہ اس سینس میں تو پھر نانا تھا، وہ تو پھر ہم تو نہیں ہیں. میں کوئی انسان تو نہیں ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے. اور عمران خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نااہل ہوں، ہماری ٹیم نااہل ہے، نہ تجربہ کار ہے. اور دوسری بات دیکھیں اس وقت ملک میں دیکھیں نا یہ فاطمہ صاحبہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے اور کام کریں. ہم تو چاہتے ہیں، آج کا شیڈول ان کا اتنا بیزی تھا کہ کبھی وہ شیخو پورا تھی، کبھی کہیں میٹنگ، کبھی کہیں میٹنگ، کام تو کر رہے ہیں. اور لوگوں کو کیا ان کے اتنا کام کرنے سے اس وقت تو ضرورت اس چیز کی ہے. چینی آج 110 روپے ہے، پھر وہاں سے وہاں پر چلی گئی ہے. اس وقت ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے سپر موضوع کہ کسی طرح مہنگائی کا کنٹرول ہو. ٹھیک ہے آگے بڑھنے دیں. جماعت اسلامی سے پوچھتے ہیں جی بلال صاحب، یہ جماعت اسلامی سولو فلائٹ کھیل کے کہاں تک اور کب تک کیا کچھ اچیو کر لے گی؟ آپ کا موقف اور پی ڈی ایم کے موقف سے تقریباً ملتا جلتا موقف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، نہ تجربہ کار ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اپوزیشن بھی یہی سمجھتی ہے. تو سر پھر کیوں نہیں مل بیٹھ کر اس حکومت کو گھر بھیجا جاتا؟ اکیلے آپ کیا کر لیں گے سر؟ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بیانات سے لگتا ہے. سنیں نا جی میری بات سنیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو 35 سال اس ملک میں اقتدار میں رہے، اور آج جتنے بھی مسائل ہیں یہ ایک دن کے اندر پیدا نہیں ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں جو مسلسل اقتدار میں آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں چہرے بدلنے سے کام نہیں چلے گا، نظام بدلنا چاہیے. وہی مڑ مڑ کر چہرے اگر آئیں گے تو یہ ملک اسی طرح گرداب میں پھنسا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی جو جدوجہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے اور اپنا موقف لے کر چل رہی ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نظام کی تبدیلی ہے، چہروں کی تبدیلی نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جائیں، ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جائیں، ادھر سے ادھر پارٹی میں. سر جب آپ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کی تنقید اور پی ڈی ایم کی تنقید ایک جیسی، ہماری تنقید اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدوں کو پورے کریں. اضافی تنقید ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اوپر کرتے ہیں جنہوں نے 35 سال اقتدار کا جو جی ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے وہ وعدے پورے کریں. سارے کلپس موجود ہیں ان کے جو وہ دعوے کرتے تھے، جو لوگوں کو روزگار کا دعویٰ کرتے تھے، گھر دینے کے وعدے کرتے تھے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں. مینڈیٹ تو 5 سال کا ہوتا ہے نا، مینڈیٹ 5 سال. 2.5 سال کے بعد کون کہتا ہے کہ تحریک چلاؤ گھر بھیج دو حکومت کو؟ کچھ نظر تو آئے نا، کچھ نظر تو نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں 5 سال تک ویٹ کرے، کون ویٹ کرے 5 سال تک؟ وہ کہتا ہے جی میں ناری جس طرح آپ کے لیے ویٹ کیا جاتا تھا، ان کے لیے ویٹ کیا جاتا تھا، تجربہ ہی نہیں اس کے پاس. چلیں اچھا اگر بلال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ویٹ کرنا چاہیے تو پھر کیوں آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں، کیوں جلسے کر رہے ہیں سر؟ ہم جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مجبور کریں، ان کو غیر آئینی، جماعت اسلامی بالکل قطعی طور پر اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہو. عمران خان صاحب کو تبدیل کرنا ہے تو اسمبلی کے اندر تبدیل کریں، وہاں پہ اپنی قوت شو کریں، وہاں پہ جو آپ سورس استعمال کر سکتے ہیں کریں. جس طرح ان کے دور کے اندر یہ مطالبہ تھا کہ غیر آئینی اقدام اس ملک کے اندر آؤ. اب ایک دفعہ ملک جو ہے یہ پٹری پہ چڑھا ہے، 5 سال کا جو مدت پوری ہوتی ہے، پھر جو شہید ہو جاتا ہے رستے میں وہ کہتا ہے جی مجھے تو ڈیلیور ہی نہیں کرنے دیا گیا. منور انجم صاحب یہ جماعت اسلامی کے موقع میں بڑی جان ہے، اور ویسے بھی آئینی طور پر 5 سال کے لیے وقت دیا جاتا ہے، تو 5 سال کے لیے وعدے ہوتے ہیں. قوم کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس بات کا پتہ ہے کہ جی 5 سال میں انہوں نے اپنے وعدوں کی تکمیل کر رہی ہیں. خان صاحب بھی بار بار اس بات کو کر رہے ہیں، تو کیوں پھر ان کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ کھل کر کام کریں؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے 25 وعدے کیے تھے نا عوام کے ساتھ، 2.5 سال ہو گئے، اس سے 12 پورے کر دیتے، ایک بھی پورا نہیں کیا. اگر وہ 12 پورے کر دیتے تو ہم کہتے نہیں یار اگلے 5 سال میں یہ باقی 12 بھی کر دیں گے. آپ کہتے جی آپ اور ویٹ کریں اور عوام کو بھوکا مارنے چھوڑ دیں.
عوام اپنا روئی جا رہی ہے, چیخیں مار رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے. یار بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, خودکشی لوگ کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہے. شہد کی نہریں تو سندھ میں بھی نہیں بہ رہی. سر بات یہ ہے کہ سندھ, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چینی, مجھے یہ بتائیں کہ ہیلتھ وہ سندھ میں بہت بہتر ہے. اس وقت نیشنل ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں, نیشنل ایشوز پہ لے کے چلے. آپ بات کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. بات سمپل یہ ہے, بات یہ ہے کہ سندھ حکومت میں غیر جمہوری حکومت کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ بھی اسی سسٹم ہم نے جو سندھ میں کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سندھ میں ایک کتے کو کہتے ہیں ویکسین, بندے کو ویکسین لگے. یہاں راجن پور میں کئی لوگوں کتوں سے فوت ہوئے, ان کا تو میڈیا میں نہیں آتا. اصل میں بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے کنٹرول کس کے پاس ہے, وہ سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کو دکھاتے نہیں ہیں, وہ دکھاتے نہیں ہیں. وہاں $90,000 میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے باہر کی دنیا میں, اور $90,000 میں جو فری ہو رہا ہے, فری ہو رہا ہے ہاسپٹل میں. وہاں پہ دل کے جو آپریشن ہے وہ فری ہو رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو دوائیاں مل رہی ہیں. یہاں پہ تو دوائیوں, یہاں پہ تو پرچی رکھ دی انہوں نے, یہاں پہ تو فری ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن سر بہرحال ان کو مینڈیٹ 5 سال کا دیا گیا ہے, تو 5 سال جو ہے وہ تقریب پورے کرنے کا حق آپ کے پاس موجود ہے. آخر 1 منٹ آپ کے پاس کمنٹ کر دیں, پھر مجھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے سارے یہ جو بھائی باتیں کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اداروں کا حال کیا, اس ملک کا حال کیا کس نے ہے, یہ گند ڈالا کس نے تھا. 35 سال 40 سال تو آپ دونوں پارٹیاں باری لیتی رہی. آج آپ کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں عمران خان جادو کی چھڑی سے سارا کچھ کر دے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 5 سال عمران خان پورے کرے گا, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی آئیں گے, اور اس ملک کی تقدیر بدلے گی. یہ پی ڈی ایم اگلے 5 سال بھی آپ کے پاس انشاءاللہ, اور یہ پی ڈی ایم فنا ہو جائے گی. یہ جو مرضی کر لے, یہاں پہ ادارے ریفارمز کریں گے, اور یہ حکومت چلے گی انشاءاللہ. یہ ان کی وش ہے اور یہ پوری نہیں ہو سکتی. ہمیں نا وہ یہ عوام لے کے آئی ہے ہمیں, یہ عوام ہمیں لے کے آئی ہے. تجربہ نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا, حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. بہت آپ نے پروگرام دیکھا ناظرین, اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.